السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن يَحْضُرُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وجعلنا من المستشہدین بین یدہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربلائے معلیٰ، محبت اہل بیت علیہم السلام، مودت اہل بیت علیہم السلام، معرفت اہل بیت علیہم السلام، حقوق اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام کے سبب سے انبیاء علیہم السلام کی بقا، انبیاء علیہم السلام کی تبلیغات کا دوام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کا نشر و اشاعت ہونا، اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کا برکت اور پرفیض ہونا، یہ سب کے لیے آشکار ہے۔ اور اہل بیت علیہم السلام امام حسین علیہ السلام کے سپاس گزار اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انبیاء ما سبق علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ساتھ معصومین علیہم السلام کی سیرت، ان کے پیغام اور ان کی تبلیغات کو بھی بچایا، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام ما بعد کی تبلیغات کے لیے بھی راہ ہموار کی۔ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، بین الحرمین ہے، سخت گرمیوں کا موسم ہے اور کربلائے معلیٰ ہاڑ کا مہینہ، آپ کی یاد یقیناً 10 محرم 61 ہجری کی طرف ہوگی۔ موضوع ہمارا دسترخوان ہے۔ دسترخوان بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے نام سے بچھایا گیا، وہ ماں جو وفا کی ماں ہے، وہ ماں جو حیا کی ماں ہے، وہ ماں جو امامت کی بقا کی ماں ہے، وہ ماں جو امامت کے سپہ سالار کی ماں ہے۔ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے نام سے توسل کیا جائے اور انہی کے نام گرامی قدر کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اور پارسا لوگوں کا بڑا مقام ہے، اور پارسائی ایک مرتبہ لنفس ہی ہوتی ہے، اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ پاکیزگی، طہارت، شرافت لغیر ہی بھی ہوتی ہے۔ اپنی ذات کی حد تک محدود ہو جانا ہر شخص کے اندر کسی نہ کسی حد تک پایا جاتا ہے، اور کچھ افراد کے اندر بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے، اور جب لغیر ہی تک بات پہنچتی ہے، یہاں پر آ کر امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ قربانی، فداکاری، جذبہ اور محبت، ایثار، وفا، شرافت، یعنی ہر وہ چیز جو اپنی ذات کے لیے پسند کی جائے دوسرے کے لیے بھی پسند کی جائے، بلکہ اپنی ذات کے لیے جو چیز پسند کی جائے دوسرے پر قربان کر دی جائے۔ یہاں پر چند الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، سخاوت، کریمی، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سخاوت اپنے آپ کو بھی کے لیے بھی مہیا رکھنا ہے، دوسرے کے لیے بھی مہیا رکھنا ہے، سوال کے بعد عطا کر دینا ہے۔ اور کریمی کی بات جب آ جاتی ہے تو وہاں پر اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھنا پڑے تو رکھ لیتے ہیں، دوسرے کے بارے میں، دوسرے کی شکم سیری کے بارے میں ضرور سوچا جاتا ہے، یہ کرامت ہے۔ اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے القاب کافی سارے آپ کے حضور آشکار ہیں۔ ہر معصوم علیہ السلام کے نام کے ساتھ ایک خاص لقب استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک امام علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام ہے، خاص لقب امیر المومنین علیہ السلام کا ہے۔
امام حسن مجتبی علیہ السلام چنے ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں۔ جو بھی شہید کہلانا چاہے گا اسے امام حسین علیہ السلام کو اپنا سید و سردار ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی سیادت کا منکر ہے شہادت کے موضوع کے اوپر، تو وہ یقیناً شہادت سے تو اول طور پر، اول درجے پر، اول مقام پر خارج ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، علم کا پردہ چاک کرنے والے، جس دور کے اندر جس چیز کی ضرورت تھی اس اعتبار سے معصومین علیہ السلام کے القاب لوگوں کے درمیان مشہور ہوئے اور سبب شہرت بنے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام عبادت کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغات کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، سچے تو سب ہی ہیں، صداقت کو آشکار کیا اور صداقت اور حق گوئی کے ذریعے سے اپنے اجداد طاہرین کے علم کو ایسا بول بالا کیا کہ ایک ایک وقت میں 4-4 ہزار افراد، شاگرد، چاہنے والے یا تنقید کرنے والے سامنے بیٹھے رہتے تھے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سب اماموں نے غصے کو صبر سے برداشت کیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جس انداز میں اپنے زمانے کی ضرورت کے تحت برداشت کیا ہے، لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہوا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام امام رضا ہیں، رضا ایسے رضا کہ جو اپنوں کے لیے بھی رضا، دوسروں کے لیے بھی رضا۔ رکب رضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام رکھا، کیوں مشہور ہوا لوگوں کے درمیان؟ مشہور ہونے کا سبب یہ بنا کہ اپنے بھی راضی ہوئے، دوسرے بھی راضی ہو گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام، تقوی امام محمد تقی علیہ السلام نے اتنا اختیار کیا کہ تقوی امام محمد تقی علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب ہو کے شرف حاصل کرنے لگ گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام، نقاوت، پاکیزگی، پرہیزگاری ایسی اختیار کی کہ نقی ہونا لوگوں کے لیے امام علی نقی علیہ السلام سے سوال کا سبب بنا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، لوگ اپنی فوجوں کے اوپر فخر و مباحت کرتے تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ وہ فوج جو امام علیہ السلام کی تائید میں اللہ نے نازل کی، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو عسکری ثابت کیا۔ اور امام زمان علیہ السلام، غیبت کا لفظ مولا کے نام کے ساتھ ساتھ بہت مشہور ہے، کیوں؟ کس لیے؟ وقت کی ضرورت امام زمان علیہ السلام جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے اس طریقے سے غیبت کو ظاہر کیا ہے کہ لوگ اور کچھ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، امام کے چند القاب جن میں سے حجت اللہ، بقیت اللہ، عین اللہ ناظرہ، امام زمان علیہ السلام کے لیے بقیت اللہ کا لفظ بہت مشہور ہے، مولا کے لیے غیبت کا لفظ بہت مشہور ہے، مولا کے لیے قائم کا لفظ بہت مشہور ہے۔ مولا، یہ سب القاب معصومین علیہ السلام کے درمیان مشترک ضرور ہیں، لیکن کچھ القاب ایسے ہیں جو کہ دوسرے معصوم علیہ السلام پر منطبق کرنا معصومین علیہ السلام نے خود منع فرمایا ہے۔ جس طریقے سے امیر المومنین، امیر المومنین فقط ایک ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان کے علاوہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں کسی کو بھی امیر المومنین علیہ السلام کا لقب دینا منع ہے معصومین علیہ السلام کی طرف سے۔ اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام نے کچھ افعال ایسے کیے جو کہ معصومین علیہ السلام کے لیے خصوصی خاصیت کے حامل رکھتے ہیں، گو کہ منع نہیں ہے کہ دوسرے معصومین علیہ السلام کے ساتھ بھی کہے جا سکیں۔ مثلا امیر المومنین علیہ السلام نے سلونی قبل ان تفقدونی کا اظہار کیا، یہ لقب معصوم امام رضا علیہ السلام نے بھی اظہار کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو اتنا اظہار کیا کہ پوچھنے والوں کی تعداد جو کہ شاگرد کے نام سے مشہور ہیں 4000 ایک وقت میں ہوا کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں امام رضا علیہ السلام سے اتنے سوال پوچھے گئے کہ معصوم علیہ السلام کو سلونی قبل ان تفقدونی کا لفظ کہنے سے پہلے ہی لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے در سے ہر کچھ ملتا ہے، یہ موتی ہیں، یہ عطا کرنے والے ہیں، یہ عطا کرنے والوں کا گھرانہ ہے، یہ عطا کرنے والوں کا مرکز ہے۔ معصومین علیہ السلام کی معرفت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں یقیناً عین عبادت ہیں، ثواب ہیں، طہارت ہیں۔ دن چل رہے ہیں ذی القعدہ کے، جون کا آخر ہے، گرمیوں کا موسم ہے، کربلا مولا کا وطن ہے، شہر ہے۔ کربلا مولا ہمارے لیے معصومین علیہ السلام کی عطا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی طرف راغب کریں، کیونکہ حقیقت ملجا و ماوا و نجات و طہارت و پاکیزگی و حیا و وفا و علم اہل بیت علیہ السلام کے در سے تقسیم ہوتی ہے۔ وَكَيْفَ لَا
यतअस्सफ़ अला फ़िराक़ मशाहिदिकुम, किस तरीके से आपसे, आपके मशहदों से, आपके रोज़ों से, आपकी शहादत गाहों से दूरी पर गुस्सा ना किया जाए, गम ना किया जाए, तासुफ़ ना किया जाए। शरीफ़तिल मुअज़्ज़मा व बक़ाए कुबूरिकुमुल मुबारकतिल मुकर्रमा, और आपकी कुबूर के कुब्बों और आपके कब्रों के गुंबदों से दूरी पर किस तरीके से, जो कि मुबारक और मुकर्रम हैं, मुबारक हैं, बरकतों वाले हैं, मुकर्रम वाले हैं, इज़्ज़तों वाले हैं, इनसे दूरी पर किस तरीके से गम और गुस्सा ना किया जाए। वफ़ीहा युस्तजाबु दुआ, यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। व युसरफ़ु सू, यहाँ से बुराई दूर होती है। वलबला व युमहश्शिक़ा, यहाँ पे आके बदबख्ती मिटती चली जाती है। व युशफ़द्दा, यहाँ पर आएंगे तो बीमारियों को शिफा मिलती चली जाती है। व बिकुम युअमनुल अज़ाब, यहाँ पे आएंगे तो अज़ाब से, सख्ती से अमन में आ जाएंगे। व तुहूनुस सिआब, यहाँ पे आएंगे तो सिआब स्वाद से, सख्ती से आप लोग आसानी की तरफ आ जाएंगे। वयंजहुत तुल्लाब, यहाँ पे चाहने वाले नजाह पाते हैं, कामयाबी पाते हैं। वरयुजहु सवाब, यहाँ पर सवाब तरजीह पा जाता है। वबिकुम ततिमुन निअमा, यहाँ पे आएंगे तो नेमतें कामिल हो जाती हैं। व ताउमुर रहमा, यहाँ पर रहमतें अमूमी तौर पर हैं। व तंदाफिउन निक़मा, यहाँ पे बदबख्ती दफ़ा हो जाती है, दूर हो जाती है। व तनकशिफुल गुम्मा, यहाँ पे आएंगे तो गम, हम, हुज़्न दूर हो जाती हैं, कश्फ हो जाते हैं। व तुक़बलु तौबा, यहाँ पे आएंगे तौबा कबूल हो जाती है। व तुग़फ़रुल हुबा, यहाँ पे अज़ाब, सख्ती, वो बदबख्ती जिसको हम दर्क भी नहीं कर सकते, वो यहाँ पर दूर हो जाती है, मग़फ़िरत हो जाती है। व तज़कुल आमाल, यहाँ पे आमाल पाकीज़ा हो जाते हैं। व तनालुल आमाल, यहाँ पे ख्वाहिशें मिलना शुरू हो जाती हैं। व यतहक़्क़क़ुर रजा, यहाँ पर आएंगे तो उम्मीदें मुहक्क़क़ होती चली जाती हैं। व तुबलगुस सर्रा, यहाँ पर व ज़र्रा, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे बुराइयाँ, बदबख्तियाँ, ज़रर दफ़ा होते चले जाते हैं। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यकीनन बहुत तवील है और ख्वाहिश यही होती है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में मुसीबत पढ़ी जाए। बिहारुल अनवार से चंद कलिमात मैंने आपके हुजूर पढ़े, वक्त की किल्लत को मलहूज़ रखते हुए काफ़ी कुछ हज़्फ़ कर दिया। है सूरत सीरत में रिज़ा मिस्ल मोहम्मद, है इस्मत व इफ़्फ़त में रिज़ा मिस्ल मोहम्मद, है खुल्क़ व मुरव्वत में रिज़ा मिस्ल मोहम्मद, है ज़ुहद व इबादत में रिज़ा मिस्ल मोहम्मद। हर रुख से आया अक्स मोहम्मद नज़र आया, काजिम का पिशर मिस्ल मोहम्मद नज़र आया। बुध का दिन, चहारशंबा, 4 इमामों का दिन। आज का दिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के नाम गरामी कद्र से मंसूब है। 4 इमामों का दिन है, बुध का दिन है। और आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम में भी 4 अली पाए जाते हैं। पहले अली अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, दूसरे अली इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, तीसरे अली इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम, चौथे अली इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। हमारे इमामों में 4 इमाम अली हैं, किरदार के भी अली, गुफ्तार के भी अली, रफ्तार के भी अली, बुलंद बाला, हर किसी से आला, अफजलो आला हमारे मौला। 4 अली, 4 के ऊपर जी चाहता है आज बात की जाए कि अल्लाह ने 4 खलीफा बनाए, जिनमें से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अफजल तरीन खलीफा हैं। 4 खलीफा पहले आदम अलैहिस्सलाम हैं और आखिरी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। 4 अली हैं आइम्मा में, तीसरे इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम और चौथे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम हैं।
امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن 23 ذی القعدہ کو ہمارے ہاں منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے جی چاہتا ہے تاریخ کے کچھ ورق کھنگالے جائیں اور امام رضا علیہ السلام کی مصیبت پڑھی جائے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ویسے تو امت نے بہت غربت دینا چاہی، ہمارے 2 اماموں کے ساتھ غریب کا لقب ایسا چسپاں ہوا کہ غریب دنیا میں مشہور ہیں۔ ایک غریب امام حسین علیہ السلام ہیں، دوسرے امام غریب امام رضا علیہ السلام ہیں۔ جب شقی ابن شقی نے معصوم علیہ السلام کو زہر دے دیا تو معصوم علیہ السلام نے اپنی رضا کو اپنے سر پر ڈالا، گھر کی طرف لوٹے ہیں۔ گھر پہنچ کر معصوم علیہ السلام نے تقاضا کیا ہے کہ معصوم علیہ السلام کے سر پر خاک ڈالی جائے۔ پوچھا بیٹے نے، امام محمد تقی علیہ السلام نے پوچھا بابا سر پہ خاک ڈالنے کا کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں حسین کا ماتمدار اس دنیا سے جاؤں۔ میرے مولا زہر ملنے کے بعد بہت ہی زیادہ شدت کرب میں مبتلا ہیں۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ زمین پر رخسار ملنا شروع کر دیے۔ پوچھا مولا آپ زمین پر رخسار کس لیے رگڑ رہے ہیں؟ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی جدہ کے وہ رخسار جو ظالم کی ضربت سے نیلگوں ہو گئے تھے انہیں یاد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میرے مولا نے پسلیوں کو پکڑ لیا، پسلیاں پکڑ کے میرے مولا نے گریہ شروع کیا ہے۔ پوچھا مولا کیا یہاں پر درد ہو رہا ہے؟ کہا ہاں یہ درد کم ہے جو زہر سے پہنچ رہا ہے، مجھے اپنی جدہ کی پسلیوں کا درد اپنی پسلیوں میں محسوس ہو رہا ہے۔ میرے مولا نے زمین کے اوپر لیٹ کر تڑپنا شروع کر دیا۔ پوچھا گیا مولا زمین پر کیوں تڑپ رہے ہیں؟ کہا مجھے کربلا کے اندر اپنے جد غریب کی لاش زمین کربلا پہ تڑپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ہم نہیں بھول سکتے ہمارے بزرگوں پر کیا ظلم کیے گئے۔ وقت آ گیا جناب معصوم کم سلام اللہ علیہ کے کم میں پہنچنے کا۔ قلت وقت دامنگیر ہے، مختصر کرتے ہوئے عرض کروں سیدہ معصوم کم سلام اللہ علیہ کم میں پہنچی ہے۔ جب کم میں پہنچی مولا رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر کو چھپایا گیا۔ لوگوں نے سیاہ پردے جو لگا رکھے تھے اتار لیے، کہیں بہن کو بھائی کی شہادت کی خبر نہ مل جائے۔ 4 بہنیں میں ذکر کر چکا، بھائیوں کی خاطر سفر کر چکی۔ 5ویں بہن جناب بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ ہیں۔ جناب معصومہ کم میں وارد ہوئی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا غریب کی بہن آ رہی ہے، امام کی بہن آ رہی ہے، احترام کیا بی بی کے لیے۔ چاروں طرف گلکاری کی گئی، گلباری کی گئی، کالے کپڑے ہٹا دیے گئے، کہیں بہن کو بھائی کی شہادت کی خبر نہ مل جائے۔ بہن کو پھولوں کی بارش کے اندر، سبز پتوں کی چھاؤں کے اندر لے کر آیا گیا۔ کم کی وادی کے اندر، کم کے شہر کے اندر میں کہوں گا بی بی آپ کی آنکھیں کیوں جھلملا رہی ہے؟ آنکھوں میں آنسو کس چیز کے ہیں؟ یقیناً بی بی فرماتی ہوں گی کہ مجھے یاد آ رہی ہے اپنی جدہ جناب زینب کا بازار شام میں آنا۔ ہائے قربان جاؤں بی بی، آپ کے اوپر پھول برسائے گئے، آپ کے اوپر پتوں کا سایہ کیا گیا۔ قربان جاؤں زہرا کی لاڈلی بیٹی کے اوپر، زہرا کی لاڈلی بیٹی کے اوپر پھول تو کجا، چھاؤں تو کجا، بے ردا بے کجاوا، پتھروں کی بارش، انگاروں کی بارش، تلواروں کی انیاں، بازار دربار، بے ردائی، غربت، بھوک و پیاس، بھائیوں کے سر۔ ایک مرتبہ میرے مولا کے پاس ایک خادمہ تھی، اسے رہا کر دیا۔ شیرین نام ہے، شیرین کا نام سنے پاک و ہند ہمارے ہاں بڑا احساس کیا جاتا ہے۔ جناب شیرین نے ان کے بھائی عزیر، ان کے پاس ان کے قافلے کو، شہدائے کربلا کے قافلے کو امانت رکھا گیا۔ رات کے وقت
بی بی نے دیکھا آج کچھ امن ہے، آئے بھائیوں کے اوپر گریا کرتے ہیں۔ بی بی نے رونا شروع کیا، ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے عطشان۔ جناب شیرین نے دیکھا، کہنے لگی بی بی حسین کا نام نہ لے، میرے سردار کا نام ہے، آپ اپنے بھائیوں کا نام لے کر گریا کیجئے۔ بی بی نے کہا، ہائے عباس کا بھائی، ہائے سجاد کا بابا۔ کہنے لگی نانا بی بی ان کے نام نہ لو، یہ تو میرے آقا کے بھائیوں کے نام ہے، آپ اپنی بہنوں کے نام لے کر روئیے۔ کہا ہائے کلثوم کا بھائی، ہائے زینب کا بھائی۔ کہنے لگی نا بی بی یہ نام بھی نہ لیجئے، یہ تو میری آقا زادیوں کے نام ہے۔ کہا آپ اپنی بہن کے، اپنے بھائی کی بچیوں کے نام لے کر روئیے۔ کہنے لگی ہائے سکینہ کا بابا، ہائے سغرا کا بابا، یہ کہنا تھا۔ کہنے لگی بی بی میرا جی ڈوبا جاتا ہے، میرے آقا کے بچوں کے نام لے کر رو لیجئے۔ کہنے لگی ہائے علی اکبر کا بابا، ہائے سجاد کا بابا، ہائے علی اصغر کا بابا۔ کہنے لگی بی بی یہ نام نہ لو، اللہ کا واسطہ مجھے بتاؤ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا بی بی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام زینب ہے۔ کہا کہ آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی میرے بابا کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ رونے لگی، کہنے لگی آپ کے بھائی کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ نیزے پہ دیکھ، وہ عباس کا سر ہے، وہ نیزے پہ دیکھ، وہ حسین کا سر ہے، وہ نیزے پر دیکھ، علی اکبر کا سر ہے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔